بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں اور دنیا میں موجود تمام مسلمانوں کو السلام علیکم۔ میں حسین امین، لک اینڈ تھنک کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، ڈبل شاہ کا نام سنتے ہی لوگوں کے دماغوں میں دھوکے باز، فراڈیا اور نہ جانے کیا کیا نام گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ڈبل شاہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر BSc اور B.Ed مکمل کیا۔ وزیر آباد کے قریب نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں سائنس کا استاد بھرتی ہو گیا۔ غربت زیادہ تھی اور خواب اونچے۔ وہ یہ نوکری سے جب اکتا گیا تو اس نے چھٹی لی اور 2004 میں دبئی چلا گیا اور 6 ماہ دبئی رہا۔ 6 ماہ بعد وزیر آباد واپس آ گیا۔ وزیر آباد میں اس نے ایک عجیب کام شروع کیا۔ اس نے ہمسایوں سے رقم مانگی اور یہ رقم 15 دن میں دگنی کر کے واپس کر دی۔ ایک ہمسایہ اس کا پہلا گاہک بنا۔ یہ ہمسایہ جاوید ماربل کے نام سے ماربل کا کاروبار کرتا تھا۔ ہمسایہ نے رقم دی اور ٹھیک 15 دن بعد دگنی رقم واپس لے لی۔ محلے کے 2 لوگ اگلے گاہک بنے۔ یہ بھی 15 دنوں میں دگنی رقم کے مالک ہو گئے۔ یہ 2 گاہک اس کے پاس 15 گاہک لے آئے اور پھر یہ 15 گاہک مہینے میں 150 گاہک ہو گئے۔ ناظرین، یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائنیں لگ گئیں۔ لوگ زیورات بیچتے، گاڑیاں، دکانیں، مکانات اور زمینیں فروخت کرتے اور رقم اس کے حوالے کر دیتے۔ وہ یہ رقم دگنی کر کے واپس کر دیتا۔ یہ کاروبار شروع میں صرف نظام آباد تک محدود تھا، لیکن پھر یہ وزیر آباد، سیالکوٹ اور گوجرانوالہ تک پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ معمولی سکول ماسٹر ارب پتی ہو گیا۔ یہ کاروبار 18 ماہ جاری رہا۔ اس شخص نے ان 18 مہینوں میں 43,000 لوگوں سے 7 ارب روپے جمع کر لیے۔ جب کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا۔ یہ رشتہ دار سمڑیال، سیالکوٹ، گجرات اور گوجرانوالہ سے رقم جمع کرتے تھے۔ 5% اپنے پاس رکھتے تھے اور باقی رقم اسے دے دیتے تھے۔ ڈبل شاہ شروعاتی دنوں میں 15 دنوں میں رقم ڈبل کرتا تھا۔ یہ مدت بعد ازاں 1 مہینہ ہوئی، پھر 2 مہینے اور آخر میں 70 دن ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے برے دن شروع ہو گئے۔ وہ خفیہ اداروں کی نظروں میں آ گیا۔ تحقیقات شروع ہوئی تو پتہ چلا وہ شخص پونزی اسکیم چلا رہا ہے۔ پونزی اسکیم مالیاتی فراڈ کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں رقم لینے والا گاہکوں کو ان کی اصل رقم سے منافع لوٹاتا ہے۔ شروع کے گاہکوں کو دگنی رقم مل جاتی ہے، لیکن آخری گاہک سارے سرمایے سے محروم ہو جاتا ہے۔ مجھے چند برس قبل امریکہ کے سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ انٹرویو کرنے والے نے ان سے سوال کیا، آپ کو اگر اپنی عملی زندگی دوبارہ شروع کرنی پڑے تو آپ کون سا کاروبار کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا، میں نیٹ ورکنگ کا کاروبار کروں گا۔ میرے لیے یہ کاروبار نیا تھا۔ میں نے تحقیق کی، پتہ چلا نیٹ ورکنگ بھی پونزی اسکیم جیسا کاروبار ہے۔ اس کاروبار میں بھی گاہک کو رقم دگنی کرنے کا لالچ دے کر سرمایہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ سرمایہ بعض اوقات میگا پروجیکٹس میں لگایا جاتا ہے اور ان میگا پروجیکٹ کا منافع گاہکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ نیٹ ورکنگ نسبتاً پونزی سے اچھی ہوتی ہے، لیکن دونوں میں شروع کے گاہک فائدے اور آخری نقصان میں رہتے ہیں۔ یہ وزیر آبادی شخص بھی اپنے گاہکوں کے ساتھ پونزی اسکیم کھیل رہا تھا۔ یہ لوگوں کو لالچ دے کر لوٹ رہا تھا۔ خفیہ اداروں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ اس دوران ڈیلی نیشن میں اس کے خلاف خبر شائع ہو گئی اور گوجرانوالہ ڈویژن میں کہرام برپا ہو گیا اور یہ شخص اپریل 2007 میں گرفتار ہو گیا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، یہ شخص تھا ثبت الحسن عرف ڈبل شاہ۔ وہ ڈبل شاہ جس کا شمار پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیوں میں ہوتا ہے۔ اس نے صرف 1.5 سال میں 3 اضلاع سے 7 ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ اب اس شخص کی چالاکیاں ملاحظہ فرمائیے۔ یہ 2007 میں نیب کے شکنجے میں آ گیا۔ نیب نے اس کی جائیدادیں، زمین اور اکاؤنٹس پکڑ لیے۔ یہ رقم تقریباً 3 ارب روپے بنی اور اس نے یہ 3 ارب روپے چپ چاپ اور بخوشی نیب کے حوالے کر دیے۔ اور جب ڈبل شاہ کا کیس چلا تو اسے 1 جولائی 2012 کو 14 سال قید کی سزا ہوئی۔ ناظرین، جیل کا دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، چنانچہ ڈبل شاہ کے 14 سال عملاً 7 سال تھے۔ ڈبل شاہ 13 اپریل 2007 کو گرفتار ہوا تھا۔ وہ عدالت کے فیصلے تک 5 سال تک قید کاٹ چکا تھا۔ یہ 5 سال بھی اس کی مجموعی سزا سے نفی ہو گئے، پیچھے رہ گئے 2 سال۔ ڈبل شاہ نے محسوس کیا 4 ارب روپے کے عوض 2 سال قید مہنگا سودا نہیں، چنانچہ اس نے بغیر کسی تردد کے سزا قبول کر لی۔ ناظرین، جیل میں اچھے چال چلن، عید،
शब बरात और खून देने की वजह से कैदियों को सजा में छूट मिल जाती है। डबल शाह को ये छूट भी मिल गई, चुनाचा वो अदालती फैसले के 23 माह बाद जेल से रिहा हो गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रिहा हुआ तो साथियों ने गेट पर इसका इस्तकबाल किया। ये लोग उसे जुलूस की शक्ल में वजीराबाद ले आए। वजीराबाद में डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्राडियों को हार पहनाए गए, इस पर फूलों की मनोपतियाँ बरसाई गई और उसे मस्जिदों के लाउड स्पीकर के जरिए मुबारकबाद पेश की गई। वो स्कूल टीचर था, वो माशरे का तीसरे दर्जे का शहरी था। इसने फ्रॉड शुरू किया और 8 माह में 7 अरब रुपए का मालिक बन गया। नैब ने उसे गिरफ्तार कर लिया और वो गिरफ्तार हो गया। नैब एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद इससे 4 अरब रुपए नहीं निकलवा सकी। सजा हुई और वो बड़े आराम से सजा भुगत कर बाहर आ गया। इसने कैद के दिन भी जेल के अस्पताल और सेकंड क्लास में गुजारे। उसे जेल में तमाम सहूलियात हासिल थी, चुनाचा वो जब रिहा हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर क्लियर था। इसने अब किसी को कुछ ना अदा करना था और ना ही पुलिस और नैब उसे तंग कर सकती थी, और ये बाकी बचने वाले 4 अरब रुपए इसी के थे। ये इस रकम का बिला शिरकत गैर मालिक था। इस साबिक स्कूल टीचर के लिए 4 अरब रुपए की रकम कानून के खजाने से कम ना थी। डबल शाह जेल से रिहा होने के बाद वजीराबाद से लाहौर शिफ्ट हो गया और दुनिया भर की सहूलियात के साथ शानदार जिंदगी गुजारने लगा। नजरीन ग्रामी, लेकिन अब अल्लाह का निज़ाम भी मुलाहजा कीजिए। सब्तल हसन शाह उर्फ डबल शाह को रिहाई के 16 माह बाद अक्टूबर 2015 में लाहौर में हार्ट अटैक हुआ और इसे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। इसकी तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई और ये घर आ गया, लेकिन फिर ये शख्स 30 अक्टूबर 2015 को इंतकाल कर गया। ये शख्स 4 अरब रुपए का मालिक होने के बावजूद दुनिया से चुपचाप रुखसत हो गया। डबल शाह की सारी बेनामी जायदाद, खुफिया अकाउंट, कैश रकम, फैक्ट्रियां और प्लाजे दुनिया में रह गए और वो खाली हाथ अगले जहां चला गया। वो जायदाद, वो रकम, वो प्लाजे और वो खुफिया अकाउंट आज कहाँ हैं? नज़रीन, दुनिया का माल दुनिया के कुत्ते चाट गए। हम इंसान अपने गिर्द लालच की वसी दीवार बनाते हैं। हम माल जमा करते हैं, हम दूसरों की उम्र भर की कमाई लूटते हैं और कारून की तरह खजाने बनाते हैं, लेकिन आखिर में हम चुपचाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और ये माल दूसरों के काम आ जाता है। नूरजहां का मकबरा नशइयों की पनाहगाह बन जाता है और शाहजहां के ताजमहल में अंग्रेजों के घोड़े बांधे जाते हैं। हम इंसान इन चूंटियों से भी बदतर हैं, जो उम्र भर अपने जुस्से से बड़े दाने खींचती रहती हैं। इन्हें खींच धकेल कर बिलों तक लाती हैं और जब दानों का अंबार लग जाता है तो वो इनके सरहाने गिर कर मर जाती हैं और फिर इनकी उम्र भर की जमा पूंजी चूहों का नवाला बन जाती है। हम में से ज्यादातर लोग चूंटियां हैं। मैं अक्सर हैरान होता हूँ, हम इंसान जानते हैं हम खसारे के सौदागर हैं। नाजरीन, एक नई और मुनफरिद मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फी ईमान अल्लाह।